السلام علیکم دوست احباب، میں ہوں جناب حسن اور آج آپ کے سامنے لائے ہیں ایک نئی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تشبیہ، استعارہ، مطلب، مقطع، قافیہ، ردیف کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی۔ آج ہم تلمیح کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی اشارہ کرنا کے ہیں۔ اصطلاح میں تلمیح سے مراد کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیت یا حدیث یا روایتی کردار کی طرف اشارہ کرنا کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ کسی قرآنی آیت، تاریخی کردار یا روایتی کردار یا قرآنی آیت یا حدیث وغیرہ کی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تو تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنا کے ہیں۔ آگے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، شعری مثالیں۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ تیشہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سڑک کھودنے کے لیے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے جس کے دونوں طرف جو ہوتے ہیں نا، دونوں کونے وہ نوکیلے ہوتے ہیں، تو کھدائی کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ پہاڑوں میں یہ اوزار زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں، تو پہاڑی علاقوں میں۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، کوہ کن کون تھا؟ یہ کوہ کن یہاں پر فرہاد کے لیے تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوہ کن کی جو تلمیح ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایک تاریخی واقعہ ہے کہ شیریں اور فرہاد کے عشق کی کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ ایک شیریں جو تھی وہ فرہاد کے عشق میں مبتلا تھی۔ فرہاد جو تھا وہ ایک مزدور تھا، جبکہ شیریں شہزادی تھی اور محل میں رہتی تھی، جبکہ وہ ایک مزدور تھا۔ دونوں کا آپس میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ یہ بات ان کے عشق کی، آپس میں جو عشق کی بات تھی، معاملات تھے، شیریں کے والد کو یہ بات، یعنی کہ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی، تو اس نے اپنے جو نوکر چاکر تھے ان کو بھیجا، سپاہیوں کو، کہ جاؤ اور فرہاد کو لے کر آؤ۔ وہ فرہاد کو جب لے کر آئے تو فرہاد سے اس نے ایک شرط رکھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دوں گا اگر تم نے یہ شرط پوری کر لی۔ اس نے کہا، فرہاد کیونکہ عاشق تھا، عاشق ویسے دیوانے ہوتے ہیں، اس نے کہا جی مجھے منظور ہے، آپ جو شرط رکھیں۔ تو اس نے جو شرط رکھی وہ یہ تھی کہ وہ جس پہاڑی پہ کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس نے شرط رکھی کہ اس پہاڑی سے ایک نہر کھود کر یہ میرے محل تک آنی چاہیے، تو وہ اس نہر میں جو ہے پانی کی جگہ دودھ بہنا چاہیے۔ تو فرہاد جو تھا وہ عاشق تھا، عاشق ویسے بھی دیوانے ہوتے ہیں، تو اس نے وہ نہر کھودنا شروع کر دی، اور اس نہر میں آخر کار یہ ہوا، یہ بات جب معلوم ہوئی شہزادی کو، شیریں کو، تو اس نے کہا کہ میرے عاشق کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے کہ نہر کھودی جائے اور نہر میں پھر دودھ بہے، یہ تو مطلب میرے والد نے ایک نہ ہونے والی بات کی۔ تو اس طرح سے جب وہ فرہاد نے شروع کر دی نہر کھودنا، تو شیریں اس کے غم میں کیا ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ تو یہ جب خودکشی کرتی ہے تو یہی بات جب فرہاد تک پہنچتی ہے تو فرہاد وہ اس وقت پہاڑ پر وہ نہر کھود رہا ہوتا ہے، تو وہی جو تیشہ جو ہے فرہاد اپنے سر میں مارتا ہے اور وہی مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ایک تاریخی واقعہ۔ پھر اس کی جگہ دودھ، اس نہر میں دودھ کی جگہ فرہاد کا خون بہنے لگتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ تھا جس کے پیچھے غالب غالب نے شعر لکھا، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا اسد، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ عشق جو ہے اس کو تیشے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عشق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر محبوب کو وہاں کچھ ہو تو یہاں بندہ خود بخود ہی مر جائے، یعنی کہ اس کے لیے، مرنے کے لیے انسان کو کسی اوزار کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کو سر میں مارے اور فوراً اس کے ساتھ مرے۔ نہیں، غالب کہنا چاہتا ہے کہ عشق ایسا ہونا چاہیے، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا اسد، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو، فرہاد کو بھی اتنی ضرورت تھی کہ وہ تیشہ اس نے سر میں اٹھایا اور سر میں مارا اور پھر مرا،
حالانکہ جس کیفیت میں غالب کہہ رہا ہے کہ عشق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر محبوب کو کچھ بھی ہو تو عاشق وہیں کہ وہیں مر جائے۔ تو سرگشتہ خمار رسوموں قیود تھا کہ وہ ان خمار اس پہ چھایا ہوا تھا رسوم و قیود کا، یہ جو زمانے کے رسم و رواج ہوتے ہیں ان میں قید و بند تھا، اس میں اس نے جا کے سر میں تیشہ مارا اور خودکشی کر لی۔ جبکہ عشق جو ہے وہ انسان کو کہیں کسی اور معراج پہ لے جاتا ہے۔ تو غالب اس میں یہ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے تشریح نہیں کرنی، یہاں تلمیحی جو ہے کوہکن کی جو تلمیحی استعمال کی گئی ہے شیریں اور فرحاد کے یہ واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لہذا یہ اس تلمیح کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو یہ شعر ہے علامہ محمد اقبال کا، وہ بھی انہوں نے بھی عشق کا تصور پیش کیا، عقل و عشق کا بھی ہے ان کا تصور، جس میں وہ عقل و عشق کے تصور میں انہوں نے عشق کو عقل پر فوقیت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ مادی ہے، یعنی کہ وہ ایک جیسے آپ ایک کمرے میں بند ہیں تو اس چھت سے اوپر کوئی چیز آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ چھت کے اوپر نہ اس کمرے میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی چیز اوپر سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہی ہے عقل کا تصور، یعنی کہ عقل ایک مادی چیز ہے، محدود ہے، جبکہ عشق جو ہے وہ لامحدود ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو یہ کیا ہے جی؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، آتش آگ کو کہا جاتا ہے، نمرود یہ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ نمرود کے واقعے کی طرف، جب انہوں نے نمرود نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو وہ صحیح سلامت وہاں ویسے کہ ویسے ہی صحیح سلامت ثابت ہوئے، کوئی ان کو آگ نے کچھ بھی نہ چھوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ شعر جو ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، آتش نمرود میں عشق، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یعنی کہ ابھی تک بھی عقل سوچتی ہے کہ وہ عشق جو ہے، اب دیکھیں عقل ہوتی تو وہ عقل سے اگر کام لیتے تو عقل کیا ہے، انہیں روکتی کہ نہیں یہ چیز جو ہے آگ ہے اور آگ سے انسان جل بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، عقل ہمیں یہ چیز سکھاتی، جبکہ عشق جو ہے وہ یہ چیز نہیں دکھاتا، وہ اس نے کہا جی کود جائے تو کود جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگ میں کود گئے۔ تو یہ ہوتا ہے عشق۔ اقبال نے جو عشق کا تصور پیش کیا ہے اس پر عشق کے تصور میں عقل پر عشق کو فوقیت دی ہے۔ تو یہ اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یعنی کہ یہ آتش نمرود سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ اسی طرح اور بھی تلمیحات، ابن مریم، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی تلمیح استعمال کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی اور واقعے کی طرف اسد اللہ جب یہاں استعمال کیا جائے، شیر خدا، ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تلمیح کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی کے لیے، اور اس طرح کافی ساری تلمیحات اردو ادب میں رائج ہیں۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا، تلمیحی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے آگے جو اصطلاحات ہیں وہ اس کو پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ آپ ہماری ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے ہم بیل آئیکن دبا کر ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔